آزاد ہے, بھارتی تسلط سے باہر ہے. ایک دو باتیں میں ضرور کروں گا. واٹ ہیز ہیپن ٹو انڈیا, انڈیا میں کیا ہوا ہے. ایک جماعت ہے وہاں پہ, RSS اس کا نام ہے. 1925 میں یہ سامنے نظر آنا شروع ہوئی, جو کہ ہندو سپریمیسی پہ بلیو کرتی تھی, اور وہ چلتے چلتے انڈیا کی باڈی پالیٹک پہ حاوی ہو گئی. پہلے وہ حاوی نہیں تھی, وہ آہستہ آہستہ انڈیا کی اندر شاید موجود تھی, بہت ڈیپ انسائیڈ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا, لیکن اب وہ انڈیا کی باڈی پالیٹک پہ حاوی ہو گئی گریجولی. اور پچھلے 10-15 سال میں, 12 سال میں ان کا پورا تسلط ہے انڈیا کی باڈی پالیٹک پہ, انڈیا کی گورننس پہ, انڈیا کی انفارمیشن اسپیس پہ, اور انڈیا کی جوڈیشل اسپیس پہ. دے ہیو کمپلیٹ کنٹرول اوور دیٹ, اینڈ دیٹ از ہندو سپریمیسسٹ پارٹی بلیونگ ان ہندوتوا, بلیونگ ان اکھنڈ بھارت. اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک نقشہ لگایا اکھنڈ بھارت کا, جس میں سارا سب کانٹیننٹ سری لنکا سے لے کے افغانستان تک شامل. اور یہ کوئی خوابوں خیالوں کی باتیں نہیں ہے جی, ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا ہے. آنریبل منسٹرز یہاں پہ موجود ہیں. پاکستان نے کبھی آج تک, پاکستان has left no stone unturned. پاکستان always wanted peace. بہت ساری کوششیں پیس کے لیے ہوئی ہیں. ساری کوششوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ پہ سکٹل کیا گیا. چونکہ اس میں بہت بچے بھی بیٹھے ہیں ہمارے. ایک بات میں کہتا چلوں, دس واز بیفور مارکہ حق. ہماری اپنے کچھ بھارتی کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ملاقات کی تفصیل تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک میں آپ کو وربیٹم بات بتانا چاہتا ہوں. رام مہادیو ان کا نام ہے, از جنرل سیکرٹری آف دا BJP سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. سو ان اے میٹنگ ہی سیڈ دس اوپنلی. انہوں نے کہا جی, انگریز نے سب کانٹیننٹ سے جاتے ہوئے 3 لائنیں چھوڑی. ایک لائن تھی میکمون لائن جو انڈیا چائنا کے درمیان میں, ایک لائن تھی ڈیورنڈ لائن جو آج پاکستان افغانستان کے درمیان میں ہے, which we consider as international border. And you know what he said, which is most profound, جو بہت زیادہ ضروری بات ہے سب کے سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایک لائن ریڈ کلف لائن تھی جو کہ اصل پرابلم. ریڈ کلف لائن انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان انڈیا کے درمیان میں. یہ میں آج پچھلے آپ کو اس BJP کی سوچ بتا رہا ہوں. So this is where we stand. دوسرا ڈھونگ رچایا گیا کہ جی پاکستان ٹیررسٹ سپورٹنگ اسٹیٹ ہے, کشمیر کی موومنٹ کو ٹیررزم کے ساتھ ایکویٹ کیا گیا. ایسے نہیں ہے. کشمیر از اے فریڈم موومنٹ. It stands as a freedom movement. Pakistan has supported it politically, diplomatically, and Pakistan's political and military leadership is committed to it because ye promise was given by our forefathers, the father of the nation. You can't run away from that promise. Indians نے at the same time ایک massive پاکستان کے اندر ہمیشہ کیا. یہ آپ لوگ I'm sure جو بزرگ حضرات ادھر بیٹھے ان کو تو پتہ ہے, پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس از ناٹ جسٹ 1971. اس کا تھوڑا سا گلمپس آپ کو نے دکھایا. دس اسٹارٹیڈ اے لانگ ٹائم بیک. اس میں 2-3 موومنٹس تھیں جو چلتی رہیں پاکستان میں, خاص طور پہ بلوچستان میں اور کچھ KP میں, جن میں ایک پشتونستان کی موومنٹ تھی جس کا ہیڈ کوارٹر ایک گورنمنٹ انہوں نے بنائی جلال آباد میں. بلوچستان میں ایک انسرجنسی چلی 70s میں, وہ کابل میں پائی جاتی تھی. گاڈ بلیس ہز سول ایک دوست ہوا کرتے تھے ہمارے. آج مجھے موقع مل گیا, میں تھوڑی سی بات کروں گا 3-4 منٹ اور پھر دین آئی ول فنش. ایک ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے میر ہزار خان بیجرانی. ادھر میرے بلوچ دوست بھی کچھ بیٹھے ہیں, they would know him, he is no more. ایک کتاب بھی لکھی, I met him personally. انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی. As they say, this book is a pictorial representation. A picture speaks 1,000 words. جو پکچر انہوں نے مجھے دکھائی, that spoke 100,000 words. This is a picture of Mir Hazar Khan himself, because he was a militant commander of that movement. بیٹھے ہیں ہمارے بلوچ دوست, ان کو پتہ ہے. In the 70s. God bless his soul, is no more. بعد میں ان کی دوستی ہوگی پاکستان کے ساتھ. اور بھی لوگ تھے وہاں پہ. تو ایک پکچر تھی کابل میں جہاں پہ اس زمانے میں افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی تھی, اس کا نام تھا خاد. ان کا چیف بیٹھا ہوا ہے را, جو آج بھی ہے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی, اس کا اسٹیشن چیف بیٹھا ہوا ہے. اور KGB جو اس زمانے میں سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ. باقی انہوں نے مجھے سٹوری بتائی. اس پکچر سے آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جانا چاہیے.
So the point I'm to make is that this effort of the Indians is going on for a long time and it is still going on in various forms and shapes. आपने तो कुलभूषण यादव का यहाँ पे जिक्र किया किताब में, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ. I have to say those things so that you carry it in you and you should know it's a fact. एक इंडियन एम्बेसी में आदमी हुआ करता था पाकिस्तान में, स्मार्ट हैंडसम गाय, दीपक कौल उसका नाम था. 2006-7 की बात है. He was, I think, their commercial attaché or whatever. तो वो यहाँ से तशरीफ लेके जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाजत के साथ दिल्ली बाय रोड. रास्ते में उन्होंने एक मीटिंग तय की हुई थी बलोच मिलिटेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो $4 लाख देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे. चूंकि वो डिप्लोमेट थे, ही हैड टू बी रिटर्न. तो ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही है. दिस इज 2007 एंड देन व्हाट इज गोइंग ऑन वो चल रहा मामला. नाउ कम टू मार्का हक बनियानुल मरसूस. इट वाज नॉट, ये जो हम समझते हैं को ट्रिगर हो गए इंडियंस, ये एक पहलगाम में इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर हो गए. नो, इट वाज अ पॉलिसी ड्रिवन false flag operation. It was an Indian policy by which they wanted to go by it. उनका एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे. पिछले 8-10 साल में एजेंडा उनका चल रहा था कि हर लिहाज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वाइल प्रॉक्सीज के साथ इसको कमजोर करेंगे एंड टेररिज्म का एक इल्जाम पाकिस्तान पे हम लगाते रहेंगे. सो दे हैड टू कीप दैट नैरेटिव गोइंग. उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल फिट होता था to conduct such a false flag operation. So, in my opinion, in my assessment, it is a policy-driven incident which the Indians did. वो पहले भी ये काम करते रहे. छत्तीसगढ़ से शुरू कर लें, अगर आपने recent memory में जाना है, 2000 का ये वाकया है. 35 सिखों को उन्होंने सदर्न कश्मीर में मारा था, बाद में पकड़े गए. समझौता एक्सप्रेस, मिनिस्टर डिफेंस बैठे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, कर्नल पुरोहित एक्सेप्ट करता है और आज भी वो इंडिया में खुला फिर रहा है. And so on and so forth. So it's a policy-driven incident. It was a state policy. The policy failed because the response of the international community, the truth cannot be hidden. सच्चाई में और झूठ में फर्क इतना है क्योंकि आजकल we live in the post-truth world, social media, ये है वो है. Truth will always stand its ground. This was the difference between India and Pakistan in 2025. The lies and the truth, failure of policy and success of policy. और यहां से वो चीज शुरू होती है. उसके बाद पॉलिटिको डिप्लोमेटिक फ्रंट एब्सोल्युटली, चूंकि ट्रूथ पे बेस्ड था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, द एंटायर नेशन, दे ऑल स्टूड टुगेदर एंड योर नैरेटिव बेस्ड ऑन ट्रूथ. और बड़ी साफ बात कि यार ये है, आप न्यूट्रल इंक्वायरी कराएं, वी आर रेडी टू कोऑपरेट. They ran out. They didn't want it because उनकी पॉलिसी में फिट नहीं हो रहा था. It was a failing policy. So पाकिस्तान ने उनको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट पे डिफीट किया. मिलिट्री, they went ahead and military, it was a disaster. Starting from 6th, 7th night to 10th morning, it was a disaster for India. I think मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, यहाँ तो उनकी मिलिट्री के ऊपर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो वजन डाल दिया था जो वो उठा नहीं सकते थे. यहाँ they have become delusional. So militarily they were defeated fair and square. Information campaign, वो इतना stupid propaganda था कि उससे ना सिर्फ जो वो कह रहे थे, उन्होंने अपना स्टेचर भी डाउन कर लिया. पाकिस्तान बड़ा कैलकुलेटेड, साफ बात, मिनिस्ट्री ऑफ Information, Defense Ministry, ISPR. Clear बात, our media absolutely responsible. जो ठीक बात है वो, no hubris, no nonsense, and Pakistan stood tall. Congratulations to the entire Pakistani nation. आखिरी बात, it is not over yet. We have to be prepared. We cannot take chances. We cannot lower our guards. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.